نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس دعا کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں گے اور آپ دو غلطیاں نہیں کریں گے اور اس دعا کو آپ پڑھیں گے تو میں سٹامپ پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آپ پر پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ان دو چیزوں کی میں سٹامپ پر لکھ کر دے سکتا ہوں، لیکن آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر وہ دعا پڑھنی ہے اور آپ نے اس کے دوران دو غلطیاں نہیں کرنی۔ اگر آپ ان میں سے ایک بھی غلطی کریں گے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جن لوگوں کو میں نے بذات خود یہ دعا کے بتلایا ہے، تو جن لوگوں نے دو غلطیاں نہیں کی ہے اور آداب کے ساتھ پڑھا ہے، تو یقین کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، مالی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، قرضہ ان کا اتر چکا ہے۔ جن لوگوں نے ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی کی ہے یا دو غلطیاں کی ہے، تو وہ زندگی بھر پڑھتے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ غور سے اس دعا کو پڑھ لیجئے، سن لیجئے، اور پھر اسی طریقے پر آپ پڑھ لیجئے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور پھر ہفتہ 10 دن کے بعد مجھے ضرور بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مالی مشکلات دور فرمائی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قرض کے لیے کوئی بندوبست کر دیا ہے کہ نہیں کیا۔ دیکھیے، جب آپ کروڑوں کا قرض دار بن جاتے ہیں، لاکھوں کا قرض دار بن جاتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کو ختم کرنا آپ کی بس میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کسی ایسی سبب کی ضرورت ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے آپ کا قرضہ ادا ہو، اور اس سبب کے لیے آج یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آج آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، آپ پر مال کی اتنی مشکلات ہیں کہ آپ اپنے جیب کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے، بچوں کی پڑھائیاں اور ان کی فیسیں اور ان کے خرچ اخراجات تو دور کی بات ہے، تو آپ کچھ دنوں کے بعد اگر کروڑ پتی لکھ پتی نہیں بن گئے تو پھر مجھے بتانا، لیکن آپ نے ان دو غلطیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ پر مال کی اتنے مشکلات آ گئے ہیں کہ آپ قرض کے پہاڑ کے نیچے دب گئے، اور اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ قرضہ ختم کر دوں تو کیسے ختم کر دوں، انشاءاللہ تعالی پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا اتر جائے گا۔ ان دو باتوں کا میں گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے وہ دو غلطیاں نہیں کرنی۔ غلطی نمبر 1 آپ نے یہ نہیں کرنی کہ جو وقت آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے اسی وقت پڑھنا ہے، اس وقت کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں یہ دعا نہیں پڑھنی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نمبر 2 کہ آپ نے تعداد میں غلطی نہیں کرنی۔ جو تعداد میں آپ کو بتاؤں گا انہی تعداد میں آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے، اس سے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ تو وقت پر پڑھنا ہے اور تعداد کا خیال کر کے پڑھنا ہے۔ یہ دو غلطی آپ نہیں کریں گے تو میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ سٹامپ پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور آپ پر پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا۔ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فجر کے سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت
اور فرض کے درمیان 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے. فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے. کچھ دن آپ یہ عمل کریں اور پھر مجھے بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مالی پریشانی دور فرمائی ہے یا نہیں فرمائی.